اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج کا دن سوال و جواب کے لیے مخصوص۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج ہم کسی موضوع پر بات نہیں کرواتے اپنے معزز علماء سے، بلکہ ہمارے پاس جو آپ کے سوالات آتے ہیں علماء کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، وہ ہم یکے بعد دیگرے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم یہاں مختلف شہروں کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں ہم محترم مفتی صاحب کی خدمت میں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، بڑا معروف، بڑا مقبول نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، صاحب نگاہ، عہد جدید کے جو مسائل ہیں، نوآمدہ مسائل، ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں قرآن کریم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، ہم آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک اور شخصیت سے، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر۔ ہمارے آج کے مہمان محترم علاء الدین صابری صاحب، ایک بہت اہم نام ہمارے ملک کا، خواتین حضرات، ریڈیو ٹیلی ویژن کا بہت جانا مانا نام۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 80، 81 اور 82، 80، 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے علاء الدین صابری صاحب۔
میں گنہگار شیوا تیرا درگزر، خالق دو جہاں تو کہاں میں کہاں، بندہ پر خطا پر کرم کی نظر، مالک انس و جاں، مالک انس و جاں تو کہاں میں کہاں، میں تیرا بندہ تو میرا معبود ہے، ہر جگہ لمحہ لمحہ تو موجود ہے، میں تیرا بندہ تو میرا معبود ہے، ہر جگہ لمحہ لمحہ تو موجود ہے، سجد کرتا رہوں میں تجھے عمر بھر، سجد کرتا رہوں میں تجھے عمر بھر، تو ہو ورد زباں، تو ہو ورد زباں تو کہاں میں کہاں، تجھ سے وابستہ ہر آرزو ہے میری، شاخ امید ہو جائے میری ہری، تجھ سے وابستہ ہر آرزو ہے میری، شاخ امید ہو جائے میری ہری، ابر رحمت کا اس سمت بھی ہو گزر، ابر رحمت کا اس سمت بھی ہو گزر، اے میرے مہرباں، اے میرے مہرباں تو کہاں میں کہاں، تیری درگاہ میں ہے دعائے ریاض، جگمگا دے میری زندگی کی بیاض، تیری درگاہ میں ہے دعائے ریاض، جگمگا دے میری زندگی کی بیاض، نقش کرنا میں احمد میرے قلب پر، نقش کرنا میں احمد میرے قلب پر، ہو یہی حرز جاں، ہو یہی حرز جاں تو کہاں میں کہاں، میں گنہگار شیوا تیرا درگزر، خالق دو جہاں، خالق دو جہاں تو کہاں میں کہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صابری صاحب، مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ عمر حمید صاحب کا سوال ہے پہلا، مفتی صاحب کیا جی پی فنڈ اسلام کی نقطہ نگاہ سے جائز ہے؟ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے دو طرح کے فنڈ ہوتے ہیں، ایک ہے پروویڈنٹ فنڈ اور ایک ہوتا ہے گریجویٹی۔ مختلف قوانین ہیں، مختلف لا ہیں، ان کا جو سوال ہے کہ یہ اس کی روح سے جائز ہے
تو اصل میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے جو اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے یا وہ جائز، اس لیے کہ فنڈ بنانے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی پی فنڈ پہ یا پروویڈنٹ فنڈ سے اگر ہم بات کریں، اصل تو پروویڈنٹ فنڈ ہے، اور گریجویٹی فنڈ جو ہوتا ہے وہ ایک فنڈ نہیں ہوتا، وہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے امپلائر کی، ڈیفائنڈ پلان نہیں ہوتا. وہ تو ہے گریجویٹی، اس کی تو بات ہم نہیں کر رہے ہیں. اب انہوں نے جو پوچھا ہے جنرل پروویڈنٹ فنڈ، اب یہ ایک اماؤنٹ جو کہ سیلری سے کٹ گئی، مثال کے طور پر 10,000 روپے، 10,000 روپے جمع کر دیے امپلائر نے، یہ ہو گئے 20,000 روپے. سال گزرا، یہ ہو گئے 2,40,000 روپے. ڈپارٹمنٹ نے، آفس نے یہ انویسٹ کر دیے، اس پر سود آیا. سوال کلیئر ہو گیا نا؟ یہ تو کیا یہ جائز ہے؟ اب یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سود پر لگانا یہ تو غلط عمل ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک ملازم کو آخر میں اگر یہ پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے اور اس پر یہ سود کی رقم بھی ملتی ہے تو اس کو لینے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے تو پروویڈنٹ فنڈ چونکہ ملازم کو تنخواہ ملی ہی نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ہی کٹ جاتی ہے اس کے پاس سے، لہٰذا وہ اس کی ملکیت میں نہیں آتی چیز. اب اگر امپلائر جو کہ اس کا آجر ہے وہ اس کو کہیں پر لگا کر اس پر سود حاصل کرتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، اس آدمی کی ذمہ داری نہیں. لہٰذا اگر اس آدمی نے اس کے پر جو پروویڈنٹ فنڈ کی جبری کٹوتی جو کہ قانوناً ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ ہر ملازم کے ساتھ آپ اگر پروویڈنٹ فنڈ کا کریں گے تو آپ اس کی کچھ تنخواہ میں سے کاٹیں، کچھ خود رکھیں. اب اس کے اوپر اگر وہ کہیں پر لگا کے انویسٹ کر کے اس کو پیسہ دیتے ہیں، اگر وہ جائز پیسہ ہے تو جائز ہے اس کے لیے، اور اگر وہ ناجائز پیسہ ہے تو وہ ذمہ داری ان کی ہے، اس شخص کی نہیں. اگر اس شخص نے اپنے اختیار سے کٹوتی میں اضافہ کرا کے کیا ہے پھر اس کے لیے وہ سود لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اس شخص کا یہ ایک جبری کٹوتی تھی جو کہ ہوتی ہے تو پھر یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ آجر کی ذمہ داری تھی کہ اس کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتا اور صحیح جگہ لگا کے اس پر نفع حاصل کرتا. یہ پیسہ چونکہ اس کا تھا ہی نہیں، اس کو ملا ہی نہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص ہے جو کہیں ملازمت کرتا ہے، تنخواہ اس کو ہمیشہ ایریئر میں ملتی ہے، یعنی کہ مہینہ پورا ہونے کے بعد ملتی ہے. اب اگر اس کا مالک کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو پیسہ ہے، میں نے اس کو جائز کام میں بھی لگایا، ناجائز کام میں بھی لگایا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تنخواہ جائز کام کی مل رہی ہے اور وہ آدمی اپنی ریسورسز سے تنخواہ دے رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے تنخواہ جائز نہیں ہے. اگر وہ آدمی اپنی ریسورسز سے کہیں سے پیسہ لگاتا ہے، جیسے کہ بہت ساری کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ کچھ پیسے بینک میں ڈپازٹ کرا کر اس میں سے جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے اس سے اپنے وہ آپریٹنگ ایکسپنسز چلاتے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اس آدمی نے جائز کام کیا، اس کی تنخواہ جائز بنتی تھی. اگر ان کے پاس ریسورسز میں جائز پیسے ہیں، ان کے کام میں جائز ناجائز دونوں شامل ہیں، تو اس کو جو تنخواہ ملے گی اس کے عمل کی وہ جائز سمجھی جائے گی. اگر انہوں نے اپنے پاس سے کہیں سے پیسے کا بندوبست کیا ہے، کہیں بینک میں ڈپازٹ رکھ کے غلط طریقے سے، یہ ذمہ داری ان کی ہوگی، اس شخص کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کو ایک اگلا مرحلہ فرض کیجئے کہ یہ تمام جو جی پی فنڈ کی اماؤنٹ اور جو ایکول کنٹریبیوشن فرام دی امپلائر وہ جمع ہو گیا 1 کروڑ روپے فرض کیجئے، اور یہ کسی اسلامی بینک میں رکھوا دیا گیا اور وہاں فائنینسنگ ہو گئی وغیرہ وغیرہ اور جو کچھ ہوتا ہے وہاں، اس پر جو ملنے والا منافع ہے وہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جن کا پیسہ تھا ان کے لیے پھر جائز ہوگا؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، چاہے اسلامک بینک میں رکھوائیں، اسلامک فنڈ میں رکھوائیں یا کسی جائز کاروبار میں لگا دیں، کسی جائز کمپنی کے شیئر میں لگا دیتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بالکل درست ہے. سوال یہاں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ پیسہ اسلامی کام میں لگا دیا، جائز کام میں لگا دیا اور کچھ پیسہ غلط کام میں لگایا تو اس کی ذمہ داری ملازم کی ہوگی یا آجر کی ہوگی، امپلائر کی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اصل ذمہ داری امپلائر کی ہے. اور اب پچھلے دنوں اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے کہ قانونی طور پر ملازمین کو، اس کو آجر کو پابند کیا جائے گا کہ اب اپنے ملازمین کو آپشن دیں کہ اگر اب آپ کہتے ہیں تو آپ کا پیسہ صرف اسلامی فنڈ میں اسلامی طریقے سے لگایا جائے گا، اس پہ انٹرسٹ نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ بھی ذمہ داری یہ آجر کی ہوتی ہے، اجیر کی نہیں ہوتی اگر یہ پروویڈنٹ فنڈ کی کٹوتی جبری ہے. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے پیسے کٹوا رہا ہے کہ آپ میرے اضافی پیسے کاٹیں اور آپ اس کو فلاں فنڈ میں بھی رکھیں، پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ پیسے لینا درست نہیں ہوگا. کلیئر ہو گئی یہ بات. یہ اچھا، محمد ابراہیم صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب دین میں حیا کا تصور کیا ہے؟ کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ بہت اہم اور نازک سوال کیا ہے انہوں نے. 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر تم جو چاہے کرو. ٹھیک.
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک صحابی اپنے بھائی کو، وہ ان کے اندر جھجک تھی، ان کو کسی معاملے میں نصیحت کر رہے تھے کہ تمہارے اندر بہت جھجک ہے، تم کام نہیں کر پاتے، یہ نہیں کر پاتے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم مت روکو، اس لیے کہ یہ جھجک یا حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے قبل ایک آپ کی اجازت سے آپ فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر حیا اڑ جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. دونوں چیزیں ساتھ رہتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک رخصت ہو گیا اور دوسرا موجود ہو. جی، حیا جو ہے، حیا کا تصور کیا ہے؟ حیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. صرف ہمارے یہاں تو حیا سمجھی جاتی ہے کہ ایک عورت پردہ کرے نہ کرے، صرف یہی چیز ہے. حیا کا تصور اس سے بھی بڑا ہے. سبحان اللہ. حیا انسان کے اندر ہے. حیا جھجک کو بھی حیا کا حصہ سمجھا جاتا ہے. انسان کے اندر کسی چیز کے اندر اپنا حق مانگنے میں تردد ہے، یہ بھی حیا کا حصہ ہے. تو حیا اگر انسان میں ختم ہو، اور خاص طور پہ ان چیزوں کے معاملات میں جس کا تعلق فحشا سے آتا ہے، پردے کے تعلق سے ہے، تو اس وجہ سے حیا کو شعبہ ایمان قرار دیا گیا. اور حیا اگر انسان کے اندر ختم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اب جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بدلتی بھی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ حیا میں انسان کی کمی اضافہ ہوتا ہے، یا اس سے مراد ان کی یہ سوال کے اندر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پیرامیٹر، جس کے پیمانے بدل جاتے ہیں، تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ حیا کے جو پیمانے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے، ان کے اندر تو تبدیلی نہیں آ سکتی. البتہ معاشرے میں کوئی نئی چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. چنانچہ جو حیا کے پیمانے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی پہلے زمانے میں پردے کی اقدار کچھ اور تھیں تو آج کچھ اور ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک پردے کی اقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی تو وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہوں گی، اور حیا کا معیار وہی قرار پائیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز ایسی بیان نہیں فرمائی، معاشرتی طور پہ کچھ چیزوں کو داخل اور نکالا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس سے معاشرے کے اندر فرق نہیں آ سکتا. تو اصل بنیاد یہ ہے کہ جو اقدار انسانی لین دین کی، انسانی بود و باش کی جو اقدار اسلام نے حیا کے تحت طے کر دی ہیں، ان کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہے. البتہ بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں جو انسان معاشرے کے اعتبار سے ایڈ کرتا ہے یا اضافہ کرتا ہے یا اس کے اندر کمی کرتا ہے. مثال کے طور پہ سر کا ڈھانکنا، ایک زمانے میں ہمارے بر صغیر کے اقدار میں یہ ہوا کرتا تھا کہ چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے ننگے سر نہیں آتے تھے، اس کو بے ادبی سمجھا جاتا تھا، اور یہ ایک حیا کا حصہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آدمی بہت ہی بدتمیز سمجھا یا بد تہذیب سمجھا جاتا ہے، یا اس میں حیا کی کمی سمجھی جاتی تھی کہ ایسے ہی اٹھ کر جو ہے ننگے سر بڑوں کے سامنے آ گیا یا اس طرح کا آ گیا. یا وہ خواتین جو اپنے محرم کے سامنے، جیسے کہ بیٹیاں باپ کے سامنے یا بہنیں بڑے بھائی کے سامنے جب آتی تھی تو سر پہ دوپٹہ ڈال لیا کرتی تھی. اگرچہ شرعاً سر ان کے لیے کھولنا جائز ہے، اس لیے کہ رشتہ ان کا محرمیت کا ہے، لیکن ایک تھا ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو معاشرتی اقدار اگر کہیں تو زیادہ مناسب. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حیا کے پیمانے ہیں یہ معاشرتی اقدار سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے اندر کمی بیشی اگر آتی ہے تو شرعاً اس میں مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق، اس حیا کی قدر کا تعلق معاشرتی اقدار سے. ایک وہ حیا کی قدریں ہیں جس کا تعلق اسلام کی اخلاقی مبادیات سے ہے یا اسلامی جو تعلیمات ہیں ان سے، جس کے اندر جو ہے شریعت نے محرم نامحرم کے اندر کا فرق رکھا ہے. اسی طرح پردے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے مرد کو خاص لباس انداز میں حکم دیا کہ اس سے زیادہ لباس اپنے بدن کو بڑھانا نہ کیا جائے، یا اس طریقے سے گھوما نہ جائے، یا اس طریقے سے لباس نہ پہنا جائے. اور یہ اصول قیامت تک کے یہ اصول تبدیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اصولوں کے اندر تغیر و تبدل کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم اگر یہ کہیں کہ جی معاشرہ بدل چکا ہے یا اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے یا فلاں چیز ہو چکی ہے، تو وہ چیز پھر قابل قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ جو بات ان کا سوال تھا، جو کہ اس کے اندر اگلے حصے میں ایک ابہام ہے، تو اس کے اندر میں نے تھوڑی سی وضاحت کی کہ یہ جو اقدار کی بنیاد پر تبدیلیاں آتی ہیں ان میں تو گنجائش ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ایک معاشرتی اقدار تھی ہماری، اب اس کی تبدیلی آ گئی ہے تو اس کے اوپر ٹھیک ہے، انسان کو افسوس ضرور ہوتا ہے اگر ایک اچھی قدر اس معاشرے سے جا رہی ہو، لیکن اس کے اوپر حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر حلال حرام کا فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ تبدیل نہیں ہو سکتی جن کا تعلق براہ راست دینی احکام سے ہے. جیسے آپ نے بات فرمائی کہ بے پردگی، اس کے تعلق سے دین کے جو اصول صدر اول میں تھے وہی اصول قیامت تک برقرار رہیں گے. مرد کے لیے بھی ہے یہ، اور مرد کے لیے بھی وہ دینی اصول، حیا کے حوالے سے کوئی بھی اصول. آج کچھ باتیں آتی ہیں کہ جناب والا 1400 سال کے بعد آپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں، اب ان کو اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے، ان پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو دین تو ہر دور کے لیے ہے. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کرنا فی بیوتکن، عورت کا مقام گھر ہے تو وہ قیامت تک گھر رہے گا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، اور جب عورت گھر میں رہتی ہے تو فرشتوں کی حفاظت میں رہتی ہے۔ تو یہ اصول، یہ بات قیامت تک برقرار رہے گی۔ آج جسے کہتے ہیں نا کہ اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا، آج اگر کوئی بے حیائی کی طرف کوئی اگر خاتون آمادہ ہوں تو بڑی خوبصورت ہیں، اگر وہ بولڈنس بہت زیادہ ان کے بے باکی آ جائے کہ لیں کیا بات ہے بھائی، کیا بے باک خاتون ہیں یہ، جو اڑا کے رکھ دیتی ہیں یہ، یعنی معیار تبدیل ہو رہے ہیں، اور دینی اقدار کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جناب والا اب وہ زمانہ تو نہیں ہے۔ آپ اس دور میں، مطلب یہ اقبال کا ایک مصرع یاد آیا کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سکھا رہے ہیں۔ جی بالکل، اللہ اکبر، ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ تو دیکھیں بنیادی طور پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی تھی، جو لوگ خود دین کے دشمن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پہ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، یہ ایک اہم بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے لیے معیار حق نہیں قرار دیتے۔ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں نا، یہ در حقیقت بہت بڑی بات کرتے ہیں، لیکن بہت شوگر کوٹڈ انداز میں کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہتے ہیں زمانہ، اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسول ہمارے لیے معیار حق نہیں ہے۔ اللہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اگر یہ بات کہنے میں ان کو معلوم ہے کہ یہ معاشرہ ہمیں نکال باہر کرے گا تو وہ بات خوبصورت انداز میں کرتے ہیں اور منافقانہ انداز میں کرتے ہیں، اور یہ تو قرآن کریم نے ان لوگوں کی پہلی صفت اس طرح کی بتائی منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب باتیں کریں گے تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں۔ تو باتوں کو بہت زیادہ چاپلوسی سے کرنا، گھما کے کرنا، اللہ اور اس کے رسول نے اگر ایک حق معیار قرار دے دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ اور اس کے رسول ایک چیز طے فرما دیں تو کسی کا اختیار نہیں۔ اب یا تو آپ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو باہر نکالتے بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول معیار حق بھی نہیں ہے، معیار حق ہماری عقل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ متضاد بات ہے، منافقت ہے، اور یہ ایک دجل ہے، اور اس دجل جس کو ایک جدید تعبیر کی شکل میں اس کو ہمارے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب والا ہم بڑے ماڈرن ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے اس پہ سوال ہوگا کہ یہ دجل جب معاشرے میں پھیلایا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو کیا سکھاتے تھے؟ جب تمہیں اللہ نے اقتدار دیا، اختیار دیا، تم کہیں پہ بات اپنی پہنچا سکتے تھے، اپنی اوپینین میکنگ کر سکتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں کی؟ تو یہ لوگ در حقیقت خدا اور اس کے رسول سے کو معیار حق بنانے کے بجائے اپنی عقل کو اور اپنی جذبات کو، شیطان کو معیار حق بنانا چاہتے ہیں، اور بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ سب دجل ہے، اور آج اس قیامت کی نشانیوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، دجل سب سے زیادہ ہوگا۔ اور دجل کہتے ہی کسے ہیں؟ حق اور باطل کو گڈ مٹ کر کے ملغوبہ بنا کے پیش کرنا، توجہ دلانا اس طرف کہ دیکھو جی تمہارا حق ضائع ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اب حق کیا ہے تمہارا یہ نہیں بتاتے۔ حق تو میں بتاؤں گا آپ کا، زیادتی آپ کے ساتھ چونکہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی زیادتی تو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے یہاں خواتین کے ساتھ بھی بعض دفعہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل وہ آپ نہ پیش کریں، آپ یہ حل پیش کریں کہ بھئی قرآن سے کیا حل ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے اچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معیار متعین کر دیا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں، اگر کوئی شخص دیندار ہے، وہ اپنے گھر میں زیادتی کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، بہنوں کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو دین نے سکھایا ہے، اس کے اندر جاہلیت کا مادہ موجود ہے، تو اس کا فیصلہ عقل انسانی نہیں کرے گی، وہی خداوندی کرے گی، قرآن کریم کرے گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فیصلہ لیں گے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب وہ فیصلہ ہم قبول کریں تو دل میں کوئی تنگی محسوس تنگی بھی نہ ہو۔ ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے اندر اگر جرأت ہے تو ان کو صاف اعلان کرنا چاہیے ہم یہ نہیں مانتے۔ پردے میں بھی رہتے ہیں اور دجل بھی پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتا ہے مومنین کو اختیار نہیں جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے کچھ بولے، اور صاف فرما دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی فیصلہ سنائے اور تمہارے دل میں تنگی ہو۔ تو ان لوگوں کے دل میں تو اللہ کے کلام سے تنگی ہے، نبی کے کلام سے تنگی ہے، اور اس کے باوجود یہ پردہ اڑنا چاہتے ہیں اسلام کا، تو کیوں اڑتے ہیں؟ اتنی جرأت پیدا کریں۔ ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، جو آپ نے فرمایا کہ یہ گڑبڑ نہ کریں، حق اور باطل کو ملائیں نہ، اور حق کو مشتبہ نہ بنائیں۔ بالکل ایسی ہے۔
ایک عام آدمی بیچارہ جو گفتگو سنتا ہے اور وہ سن لینے کے بعد خاص طور پر ٹی وی چینلز وغیرہ پر یا مختلف پروگرامز میں یا کہیں اور تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب والا یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، بظاہر بہت اچھی باتیں ہیں، حق الگ باطل الگ، فرق ہے دونوں میں، کبھی گڑبڑ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک چیز پر ہم عمل نہیں کر رہے دین کی، ہم ناقص العمل ہیں، تو اس کے لیے تعویلات یا تعبیرات یا تشریحات وہ تبدیل نہ کریں۔ ہاں ہم سے اعتراف کرنا چاہیے، اعتراف کر، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، بالکل صحیح، ایسے ہی تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، اور وہ باغی ہونے کی نشانی ہے۔ وہ دین سے بغاوت، دین سے انحراف، اللہ اکبر، نہیں جناب والا اب 1400 سال کے بعد آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اب وہ زمانہ الگ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری ابدی حتمی ہدایت ہیں، اور آپ پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی، جو آپ نے فرما دیا وہ آخری بات۔ بالکل ایسے ہی۔ اللہ اکبر، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیر احمد کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، زیر احمد کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، تسکین دل آرام جا صبر و قرار من، توئی تسکین دل آرام جا صبر و قرار من، رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ، رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ، توئی مولا من آقا من والی و جان من، توئی مولا من آقا من والی و جان من، تمہیں دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ، تمہیں دانی کے جز، تمہیں دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولانا جامی کا کلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد ابراہیم صاحب کا ایک اور سوال تھا
وہ بھی رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ویڈیو کوئسچن رکھے جائیں گے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فائر کرتے ہوئے کسی بھی پرندے کو مار رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر فائر کر دیں تو وہ پرندہ جائز ہے، حلال ہے؟ اصل میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر پرندہ کسی ایسی چیز سے زخمی ہو کے مرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پھینکا جس سے وہ زخمی ہوتا ہے، ٹھیک، تو زخمی سے مراد ہے کہ جیسے تیر ہے تو وہ کاٹ دیتا ہے جسم کو، ٹھیک، خون بھی بہتا ہے، تو اس سے تو بالکل بلا شک و شبہ حلال ہے۔ ٹھیک، البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ چوٹ پہنچاتی ہے، جیسے کہ گولی ہے، وہ چوٹ پہنچاتی ہے اور اندر جا کر وہ تھوڑا سا پھٹتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے حلال کیا جانا ضروری ہے کہ یہ بھی کافی ہے۔ اچھا، بعض علماء اس میں احتیاط کی رائے دیتے ہیں کہ وہ گر جائے تو اس کو آپ مرنے سے پہلے حلال کر لیں، ویسے پرندہ ہے، اس کو چھرے لگے گرا تو وہ زندہ تھا، آپ نے چھری پھیر لی، لیکن فرض کریں اگر وہ مر جاتا ہے ٹھیک، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ تو بعض علماء اس کے اندر احتیاط کرتے ہیں، دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے تیر کو بسم اللہ پڑھ کے پھینکتے ہیں اور وہ تیر جا کے جانور پہ لگتا ہے، یا جانور کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتے ہیں اور وہ جانور کسی کو جا کے پکڑتا ہے، چاہے وہ چیتا ہو چاہے وہ کوئی اور جانور ہو، اور وہ جانور اس دوران مر جاتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ نے چھرے والی گولیاں اس طرح کے پرندوں کو ماری جاتی ہیں جو خاص طور پہ شکار کے لیے بنتی ہیں، اگر آپ نے وہ ماری اور وہ جانور کو جا کے پرندے کو جا کے لگی اور وہ گر گیا اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کی تھی تو بس وہ پھر شرعاً حلال سمجھا جائے گا۔ اس وجہ سے اس معاملے میں اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اچھا، رخسانہ صاحبہ کا سوال ہے یہ، اور یہ بڑا کئی مرتبہ یہ سوال آیا ہے اور افسوسناک معاملہ ہے۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے اور اس کا حق مہر ادا نہ کیا جائے شوہر کی طرف سے تو اس کے بارے میں دین کیا فرماتا ہے؟ پھر لمبی چوڑی باتیں ہیں، وہ سوال نکل کر سامنے یہ آ گیا۔ دیکھیے قرآن کریم نے اس کو بڑا ناپسند کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے در صاف فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ ایسا تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم اس مہر لے کے رکھو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ بات اصل یہ ہے کہ اگر کوئی حق بندے کا نکلتا ہے جی، تو اس حق کو نہ ادا کرنا اور اس حق کو دبا کے رکھنا اس وجہ سے کہ سامنے والے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے، یہ ایک گناہ ہے، اور یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں اس طرح کے معاملات میں لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کا حق دبا کے رکھتے ہیں۔ اس کے اندر میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بسا اوقات مہر کے سلسلے میں چیزیں بڑی مشتبہ اور غیر واضح ہوتی ہیں۔ جی ہاں، شوہر کا موقف لو جا کر تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا اتنا سامان تھا جو کہ میں نے بیوی کو دیا ہے اور میں نے واپس نہیں لیا ہے اور وہ میں نے دے دیا ہے اس کو، جی ہاں، تو اب یہ سامان جو ہے مہر کی مد میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ بیوی کا موقف سنو جا کر، وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ سامان مجھے تحفے میں ملا تھا ٹھیک، اور یہ جو پیسہ ہے میرا وہ مجھے الگ ملنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نوعیت کا اختلاف ہے تو اس نوعیت کا اختلاف یا تو بیٹھ کر حل کریں یا عدالت کے ذریعے حل کریں، اور اس نوعیت کے اختلاف میں وعید کا معاملہ یہ نہیں ہے، چونکہ یہ تعبیر کا اختلاف ہے۔ شوہر کہتا ہے میں نے حق ادا کر دیا، بیوی کہتی ہے اس نے ادا نہیں کیا، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر کہتا ہے میں ادا ہی نہیں کروں گا اس لیے کہ اس نے مجھ سے طلاق لے لی ہے، طلاق کا معاملہ ہو گیا، اب میں ادا نہیں کروں گا، اور وہ علی الاعلان صراحتاً انکار کرتا ہے اور سب کو معلوم ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ظلم شمار ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی وعیدیں دوسرے کا مال کھانے پر آئی ہیں، جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو وعیدیں سنائی ہیں اور جو سخت کلمات الفاظ ادا کیے ہیں، وہ سب کے سب ایسے شخص کے اوپر بھی وارد ہوتے ہیں جو بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرے، اس کا مہر ادا نہ کرے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز طے ہوئی تھی یا کوئی چیز اس کی ہے وہ لے کے رکھ لے۔ جہیز کی چیزیں لوگ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، فرنیچر واپس نہیں کرتے، چیزیں نہیں کرتے کہ اب جب یہ چلی گئی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کون آ کے لیتا ہے۔ یہ سب قطعاً حرام اور گناہ ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس دنیا میں یہ معاملہ طے نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو جا کے طے ہوگا، جی ہاں، اور اگر کہیں بآخرت میں طے ہوگا تو بہت دشواری ہوگی۔ اس وجہ سے اگر کوئی طلاق ہو بھی گئی ہے، غلطی ہو جو بھی ہو، معاملہ ختم ہو گیا ہے، حق اپنا باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایک اور پروگرام میں اس موضوع پر اور بھی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری آپس کی لڑائیاں، چاہے وہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے ہوں، خاندان میں کاروبار کے رخ پر بعض دفعہ بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، دو چیزوں میں فرق ضرور رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہمارا کسی معاملے میں، سماجی معاملے میں اختلاف ہے، اور ایک ہمارا مالی حق ہے۔ جی ہاں، مالی حق کی ادائیگی پر آپ توجہ دیں کہ بھئی دیکھو میں اپنے ذمے میں مال رکھنا نہیں چاہتا، ہاں یہ میری لڑائی اپنی ہے۔ بالکل اب اگر آپس کا کسی معاملے میں جھگڑا ہے، دو بھائیوں میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، شوہر سمجھتا ہے اس نے غلط طریقے سے مجھے زیادتی کر کے طلاق لی ہے، جو بھی ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ایک دوسرے کا مال دبا کے بیٹھ جائیں. یہ بالکل حرام ہے، اور ہمارے یہاں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی اس طرح کے معاملے پر لڑائی ہوتی تو مال دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے. مالی معاملہ آپ اپنا کلیئر رکھیں کیونکہ اب اللہ کیا مطالبہ نہ ہو. باقی یہ ایک سماجی معاملہ ہے، طلاق کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں رہن سہن پہ ہو رہا ہے، آپس میں ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، بھائیوں کی ہو رہی ہے، بھائیوں کی بیویوں کی ہو رہی ہے، وہ ان معاملات کو الگ رکھیں، مالی معاملہ صاف رکھیں. اس کے نتیجے میں اس معاملے کو دبا کے رکھنا اپنے اوپر بلا وجہ میں ایک بوجھ لے کر اللہ کے ہاں جانا ہے. اور اللہ کے ہاں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہلکا پھلکا جائے، بوجھ لے کر جائے اور وہاں جا کر اس کا تصفیہ تو ہونا ہی بہت مشکل ہے. تو ہلکا پھلکا جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے کہ جو ہلکا پھلکا ہو لین دین کے معاملات میں، یعنی کہ وہ اس قدر سختیاں کر کے الجھنیں پیدا کر کے اپنے ذمے کچھ چیزیں رکھی، کچھ دوسرے کے ذمے لی. کیا لوگوں کو ملتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اپنے لیے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے 20-25 لوگوں کا حق اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں اور وہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں طے ہو پا رہا. سامنے وہ قیامت کے دن تو سکہ کیا چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو فقیر کون ہے؟ صحابہ نے اس کے رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جو آئے اور کسی کا اس نے حق مارا ہو تو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی. تو جب لوگ حق واپس لینے آئیں گے تو پہلے تو اس کی نیکیاں دی جائیں گی. اب جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پہ لا دی جائیں گے. تو اب دیکھیں آپ کہ ایسا آدمی یہاں سے نیکیاں کر کے گیا تھا تو پہلے تو نیکیاں ختم ہوئیں. اب جب دوسروں نے کہا اب قیامت کے دن تو جب باپ ماں سے انسان بھاگے گا تو وہاں پر تو کسی آدمی کے پاس چونی بھی نکلتی ہے تو نہیں چھوڑے گا آدمی کہ بھائی آج تو پتہ نہیں کیا ہو جائے ہمارے ساتھ. تو آ کر کہے گا اللہ جب اس سے مجھے حق دلا اور جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو تو میرے گناہ ہی اس پر ڈال دے. تو اس وجہ سے یہاں ہلکا جانا چاہیے. اور یہ سب جو معاملات ہیں یہ آپ نے بالکل درست کہا، یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. جہاں پر اختلاف ہوتا ہے پتہ چلا اس نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا، اب میں اس کے فلاں پیسے وہ میں نہیں دوں گا یا فلاں چیز نہیں دوں گا. نہیں کرنا چاہیے ایسے. اپنے آپ کو ہلکا رکھیں، ان معاملات کو الگ رکھیں، مالی معاملات کو الگ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ امید رکھنی چاہیے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ نے بلا وجہ میں نہیں کہا ہے. ان چیزوں پہ صبر بھی کرنا چاہیے، اجر بھی ملتا ہے اللہ کے ہاں. یہ قیامت کو بھول جانے والی بات ہے کہ انسان سوچے کہ سبھی کچھ یہاں ہے، وہاں پہ بھی کچھ ملے گا. اور یہ جو فرمایا گیا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ کس کے لیے فرمایا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو فرمایا ہے. تو ہم مسلمان تو ان چیزوں کو بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو، اچھی روش رکھنے کے اوپر جو اجر کی بات کی اور اپنے اوپر رکھا ہے. روزے دار کا اجر اپنے اوپر رکھا، معاف کرنے والے کا اجر اپنے پر رکھا، صبر کرنے والے کا اجر اپنے پر. کتنی بڑی بات ہے. اور جب اجر اللہ اپنے پر رکھ رہا ہے تو انسان توقع کرتا ہے مجھے شاید اتنا ملے اور وہاں جائیں گے اتنا مل جاتا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو توقع کرتا ہے شاید مجھے 1500 ملیں گے. وہ بادشاہ نے معلوم ہوا اس کو 10 گاؤں بخش دیے. تو جب اللہ کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے اندر قدر پیدا ہونی چاہیے. بدقسمتی سے قدریں نہیں ہیں تو حق ضائع ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم تنگ کر کے دنیا کی 20-25 سال کی زندگی میں خوش رہتے ہیں. وہ زندگی کا سوچیں اور یہ سب کام نہ کریں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مہر کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے. حق تو خیر ظاہر ہے، آپ نے بالکل واضح کر دیا، نہیں مارنا چاہیے، ہلکے پھلکے انداز میں جانا چاہیے. اور اگر شوہر مہر ادا کیے بغیر گزر گیا تو وراثت میں سے پہلے جو اس کا قرضہ نکالا جائے گا اور مہر کی رقم دی جائے گی بیوہ کو. بالکل دی جائے گی. یہ مہر کتنا اہم معاملہ ہے، لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو کس حد تک کر رہے ہیں؟ کیا جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے حساب سے شکر ادا کر رہے ہیں یا شکر ادا کرنے میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے. اس میں ذرا سا میں آپ کی اجازت سے کچھ بڑھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آتا ہے، اس سے واقف بھی ہیں ہم؟ اور باقی ان کا سوال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور حضرت نوح علیہ السلام کے یعنی ترجمہ بھی اس کا ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں شکر ادا کرنے والے، جو شکر گزار ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے تعریف فرمائی انہو کان عبدا شکورا. جی سبحان اللہ. بلا شبہ وہ تھا بندہ ہمارا شکر گزار. شکر گزار جو ہے یہ اتنی بڑی بات ہے. شکر قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ اکبر. اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ شکر انسان حق تو ادا نہیں کر سکتا، یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن اب جب حق ادا نہیں کر سکتا
تو اب ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی شکر کا تو حق ادا نہیں ہوتا، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ شکر چھوڑ دیں ہم؟ اگر کسی چیز کا حق ادا نہیں ہوتا تو پوری کرنے کی تو کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ کے نعمتوں کا شکر تو انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک. لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ شکر نہ کرے. اس کا مفہوم ہے کہ اس کو زیادہ شکر کرنا چاہیے. طریقہ اچھا، سکھا طریقہ دیجیے کیا ہمیں ہے؟ آپ. ہاں طریقہ یہ ہے کہ انسان قلب سے شکر کرتا ہے، قول سے کرتا ہے، عمل سے کرتا ہے. بہت 3 چیزیں ہوتی ہیں. بہت قلب سے شکر کیا ہے؟ کہ اس نعمت کو دل میں جانے، اس کو مانے. مثال کے طور پہ ہم کو اللہ نے مومن پیدا کیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے لوگ اس کو اچھا قدر کرتے ہیں. آج ہم جب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں گرم پانی آتا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں مسلمان کن حالات میں ہیں. کتنے لوگ شکر کرتے ہیں. ہمیشہ ہم جو ہے اپنے سے اچھے ملکوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے بروں کو نہیں دیکھتے. تو ایک تو شکر ہونا چاہیے قلب کے اندر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہو، ادراک ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، سلامتی دی، سب کچھ دیا. دوسرا ہونا چاہیے قول سے، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور تیسرا ہے جو کہ بہت اہم ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد کام کرو. شکر کا کام کیا ہے؟ کہ اللہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتا ہے، کیسے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میرے ابا کو یہ چیز پسند ہے، میری والدہ کو یہ چیز پسند ہے، تو اب میں اگر ان کے سامنے یہ چیز لے کے جاؤں گا وہ خوش ہوں گی. اللہ کو جو چیز پسند ہے اپنے عمل سے وہ کرنا، یہ اس کا شکر ہے. یہ 3 طریقے ہیں شکر ادا کرنے کے. اور ایک اور چیز ہے کہ شکر قول سے کرنے کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ خود بھی شکر کریں اور شکر کی تلقین کریں. اس لیے کہ ہمارے یہاں تلقین ختم ہو گئی. اولاد کو بٹھا کر، سب کو بٹھا کر کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ چیز ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں. یہ شکر کی کیفیت پیدا ہو، ہر وقت انسان کے دل سے شکر نکلے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے رویے سے، اس کے عمل سے شکر جھلکے، یہ آدمی شکر گزار ہے، یہ آدمی جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. یہ کیفیت ضرور پیدا ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا شکر صرف اور صرف زبان سے ادا کیا جانے والا عمل ہے. آپ کا بہت شکریہ، تیرا یا الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، الحمدللہ کے معنی معلوم وہ ہو جائے، کیفیت اور وہ بات وہ قلب سے غائب ہے. وہ چیز ایسی ہے کہ وہ کیفیت پیدا کرنی ہے. اور وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ زیادہ شکر کرنے سے. آپ جتنا زیادہ شکر کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر کرنے کی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اپنے شاکر بندوں میں شامل فرما. اللہ کے یہاں شکر کرنے والے، ذکر کرنے والے اور صبر کرنے والے لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے. اور شکر کو پھیلانا چاہیے، شکر کی کیفیات کو پھیلانا چاہیے. جب کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر کرے ہم کس ملک میں رہتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو یہ بات کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کے اندر بہت ساری معاملات میں خرابیاں بھی ہیں، مگر بہت سی جگہ سے اچھا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خرابیاں تو ہیں کہ آپ نے ملک کے خلاف بات کر دی کہ جناب یہ ماحول کے خلاف بات کر دی کہ یہاں خرابیاں ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے ملک میں خرابیاں کیوں ہیں؟ اور کنٹریبیوشن کیا ہے آپ کا ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے؟ آپ کا کام صرف اعتراض کرنا ہے. لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ ایک وعدہ بھی کیا اللہ نے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں ضرور بالضرور، یہ ایک تاکید کا جملہ ہے کہ بلا شبہ ضرور بالضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. شکر کے نتیجے میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے شکر کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے، ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ شکر کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ انسان کو باقی چیزوں سے لاپرواہ کر دیا جائے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو کیا بات ہوئی، شکر کرتے رہیں گے تو ہمیں اپنی خرابیاں نہیں نظر آئیں گے. یہ مفہوم نہیں ہے. آپ پر کو خرابی بھی نظر آتی ہے تو آپ کو نعمت بھی کرنی چاہیے. آپ کی تنقید سے، آپ کے جملوں سے خدا کی ناشکری نہ ظاہر ہوتی ہو، نہ یہ نہ ظاہر ہوتا ہو خدا نے تمہیں کتنا بڑا. ایک سب سے بڑی ناشکری وطن پر ہوتی ہے، صحت پر ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ فراغ اور صحت، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کے اندر جو ہے نا بہت غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا اللہ نے فراغت کی مجھے نعمت دی ہے، مجھے صحت کی نعمت دی ہے، مجھے امن کی نعمت دی ہے، سکون کی نعمت دی ہے. تو اس طرح کی نعمتوں پر جب شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ عطا فرماتا ہے. اور جب ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اور ناشکری کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان اللہ کو جانتے ہوئے کہ وہ میرا خدا ہے، اس کی نہ سنے نہ اس کی مانے، کرے اپنی، یہ بھی ناشکری ہے. اور اسی وجہ سے وہ شخص جو کہ خدا کا انکار کرنے والا ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. یہ کفر جو ہے شکر کے مقابلے میں کہ اتنا ناقدرہ اور اتنا ناشکرہ ہے یہ شخص کہ اس پیدا کرنے والے، اس کھلانے پلانے چلانے پھرانے والے کو کی عبادت نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں. اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو کفران نعمت جو ہے، نعمت کا شکر ادا نہ کرنا، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے. تو قول سے بھی ہونا چاہیے، عمل سے بھی ہونا چاہیے.
اور دل سے بھی ہونا چاہیے. اور اگر دل میں شکر نہیں ہے تو زبان سے شکر ادا کر کے دل تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. عمل سے شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ انسان کا شمار شاکرین بندوں میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شکر گزاری کی جو ایک بہت ہی جو میں کہوں گا ادنا سی شکل ہے وہ کم از کم یہ ہونی چاہیے کہ میں وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس سے نوازا ہے اس نعمت کو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بالکل. میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، اکثر ہم ایک بات عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں چھپی ہوئی جو گتھیاں ہیں ان کو سلجھاتے ہیں. ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں اور آج پھر اسے ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں اندر انفس و آفاق کا، نہ ذات کا مسئلہ، نہ اس کائنات کا مسئلہ، نہ کوئی خارجی مسئلہ، نہ کوئی داخلی مسئلہ کہ جس کا حل ہمارا دین پیش نہ کرتا ہو. بس ایک عمل درکار ہے دین کو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ہمارے جو اہل علم ہیں یہ راسخون فی العلم، ان کے پاس آدمی جائے، بیٹھے، کنفیوز نہ ہو، کسی ابہام کا شکار نہ رہے، دین کے تعلق سے کسی نتیجے پر نہ پہنچے فوراً کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آج حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب جدید دور ہے، ہمارے پاس یعنی ہمارے دین کے پاس ان مسائل کا حل خدا نہ خواستہ نہیں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور مفتی صاحب یہ بھی ناشکری کی ایک شکل ہے. بالکل. کہ اگر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ ہمارے دین کے پاس ہمارا دین مکمل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ہمارا دین مکمل دین ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین پیش نہ کرتا ہو. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے محترم علاء الدین صابری صاحب سے. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے. لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. رہا نہ حلقۂ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ کرامات رہ گئے باقی. رہا نہ حلقۂ نہ چینیوں عربی وہ نہ رومیوں سما سکانا دو عالم میں مرد آفاقی. سما سکانا دو عالم میں مرد آفاقی. رہا نہ حلقۂ میں شبانہ کی مستی تو ہو چکی، لیکن کھٹا
کھٹک رہا ہے دلوں میں کرشمہ ساقی، کھٹک رہا ہے دلوں میں کرشمہ ساقی، رہا نہ حل